الحمد لك يا رب العالمين سبحان الله والصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العظيم درشی پڑھی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله پھر پیار نال الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مراد المشتاقين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين نہایت ہی واجب الاحترام خطیب الاسلام حضرت علامہ قاری محمد عمران ضیائی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، خطیب ملت اسلامیہ حضرت علامہ عبدالغفور چشتی صاحب زیدہ اقبال پور، اور خطیب اسلام حضرت علامہ محمد عاصم رضوی صاحب زیدہ شرفہ، دیگر حضرات علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، اور میرے نہایت ہی کرم فرما بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل قدر مائیوں، بہنوں اور عزیز بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چشتی برادران دی اس محبت بری دعوت آپ دی اس تقریب سعید کے اندر حاضری کا اتفاق ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ان عزیزاں دی اس کاوش محنت و محبت جنہاں بچیاں نے سرکار واسطے انتظام و اہتمام کیتا، چلاوا کیتا، سجاوٹاں کیتیاں، سٹیج بنایا، اللہ سب کو دارین کی ساتھاں عطا فرمائے اور اپنے محبوب پاک کا قرب اور حضور کی زیارت بخشے۔ پروگرام کافی دیر تو شروع ہے، آپ حضرات نے تلاوت بھی سنی، سرکار دیا غلامہ کرو، سرکار دیا نعتاں بھی سنی۔ میرے انتہائی محبت کرنے والے عزیز زینت محافل آل سنت جناب محمد اختر نقشبندی صاحب نے، میرے عزیز رفیق سفر صوفی گل محمد چشتی صاحب نے، اور حافظ احمد رضا صاحب نے اپنے اپنے وقت دے اندر سرکار دی بارگاہ جس محبت دے نال محبتاں کا خراج پیش کیتا، اللہ تعالیٰ انہاں دی آواز، انداز، بیان و کلام دے اندر لافانی برکتاں پیدا فرمائے۔ حضرات محترم، ویسے تو قرآن بسم اللہ کی بے تو لے کے والناس نسین تک یہ سارے کا سارا ساڈے رسول دی نام ہے۔ سارا قرآن بسم اللہ کی بے تو والناس نسین تک یہ سب حضور دی نام ہے، مگر ہر اکھ نو نات
نظر نہیں ہوتی کوئی برلیاں موتی لے دے جنہاں دیا نگاہ پردے تو اگے جاتی پانیاں آتی ہونا پھر انہوں نے پتہ لگتا ہے اس دریات کی موتی نے اس پردے پیچھے کی عظیم چیز ہے سارا قرآن حضور دی نام سے مینوں پاگل کہنے لگا تسی بڑے جوش نال تے جرت نال کہہ دیندے ہو سارا قرآن حضور دی نام سے تے قرآن میں تے کافراں دا ذکر بھی ہے قرآن میں تے باقی نبیاں تے ولیاں دا ذکر بھی ہے قرآن میں کدھر کدھر حضور دا بھی ذکر ہے تے تسی کہندے ہو سارا قرآن حضور دی نام سے میں کہ کاش تساں دل دی حالت نال قرآن پڑھیا ہوگا تو پتا ہوگا کہ نعت پڑھن دے طریقے کتنے نعت کے تین اصول نے علماء نے بیان کیتے ہیں تین طریقے ایک نعت ڈائریکٹ اپنے محبوب کی تعریف کی جائے میرا محبوب ایسا ہے وہی چال ایسی وہ ہاتھ ایسے وہی زبان ایسی وہ پیر ایسے وہ لواب ایسا وہ گلفا ایسا وہ کملی ایسی وہ چادر ایسی ڈائریکٹ اپنے محبوب کی تعریف ہو گئی اور دوسرا نعت کا طریقہ یہ کہ محبوب دیا یاراں کی تعریف ہو گئی منن والے کی تعریف ہو گئی میرے محبوب نے منن والے بڑے سونے نے بڑے حسین نے بڑے کامیاب نے بڑے بڑے کمالات والے نے یہ محبوب دے یاراں دا ذکر بھی محبوب دا ہی ذکر ہے اور تیسری تعریف دا انداز یہ ہوئے کہ بظاہر محبوب دا ذکر بھی نہ ہو محبوب دیا یاراں بھی نہ ہوگی مگر محبوب دے دشمنوں کا رد ہوگے میرے محبوب دے دشمن اجڑ جان بے ایمان پھیٹ جان ہاتھ ٹوٹ پین یہ بھی تعریف کا انداز ہے اختر صاحب یار کی تعریف یار دے یاراں کی تعریف یار دے دشمنوں کا رد میں قسم اٹھا کے کہہ لیا پورا قرآن پڑھ لیا بسم اللہ کی بے تو بندار کی سیکھ تک یا یار کا ذکر ہے یا یار دے یاروں کا ذکر ہے یا دشمنوں کا کیا بات ہے پر اندھے نو بازار پھرایا سارا شہر پھرایا جد پوچھیا تھی وہی کہندا کھ نہیں نظری آیا اس غریب پر ویکھن والی آ کے نہیں کاش تو بدرت بلال کی آپ کا قرآن پڑھتا کاش تین داتا یہ میری کی نظر مل جاتی کاش تاجدار گولڈا کی نظر نال تو پڑھتا کاش میاں محمد کی حالت استعمال کرتا عارف گھڑی نے قرآن پڑھیا سے بار بار پڑھیا تو قرآن والے نے پیار نال پڑھیا جوش نال نہیں ہوش نال پڑھیا فارغ ہوئے نا تو میاں صاحب کھڑی شریف کے ٹبے سے کھلو کے تے مدینہ پاک پر منہ کر لیا پگ لا کے گلے میں پا اکھاں وچ آنسو آ گئے میاں صاحب رو کے کہندے نے میرے کریم آقا میں سارا پڑھیا بار بار پڑھیا غور نال پڑھیا ہوش نال پڑھیا یا رسول اللہ میں اس نتیجے پہ پہنچے ہیں ادیاں شداں مداں تیرا نبرا شداں مداں تیرا نبرا تے شان تیری بچیا پر امالوں کا خبر نہ کوئی
شدہ مدہ زیران زبران پروین صاحب فرما دے نا آما نہ خبر نہ کوئی خاصا رکھنا جدو آما قرآن پڑھیا شوق پیدا ہوئی بس یہ قرآن کا ترجمہ لکھا آما نے ترجمہ کی یا ایھا الذین آمنوا اے مومن یا ایھا النبی اے نبی بڑی توجہ نال میری گل سنیں اسی ایویں احمد رضا نو سلام نہیں کرتے اسی ایویں بریلی کے تاجدار نو منتے نہیں احمد رضا نے سب بادام تو گریاں کٹ کے دیتی مغل کٹ کے دیتا ہے آما نے کی ترجمہ کیتا جی یا ایھا النبی اے نبی بولو کی ترجمہ کی اے نبی ہائے شیخ القرآن ابو الحقائق حضرت علامہ مولانا محمد عبد الغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے سن ماں ایک نہ آفتا یہ ملا ترجمہ غلط کیتا ماں یہ نہ کہ ملا ترجمہ غلط کیتا ماں آخنا اس پیارے کیتا ہی نہیں توجہ حضرات ماں یہ نہ آخنا کہ ترجمہ غلط کیتا ماں آخنا اس پیارے کیتا ہی نہیں کیوں یا ایھا دا مانا ہے یا دا مانا ہے کہ نبی کی تیروی کا لفظ ہے یہ نبی تھلے نبی کیوں لکھے نبی کا ترجمہ نہیں ہوگا اللہ کیا بات یہ نہیں ہوتا تو کیوں وقتہ کیتے قرآن پاک کا ترجمہ لکھنے کی کوشش کیوں کی اور اگر ہوتا تو پھر تو نبی کا نہیں کیتا پھر معلوم ہوتا ہے دار میں کچھ کر ہے تیرے اندر کوئی چور بیٹھا جڑا تینوں ترجمہ نہیں کرن دے رہا اچھا میں کہنا ہے جی نبی کا نہیں کیتا پھر یار کا یاد ترجمہ کرنے کی تکلیف کیوں کی تھی مگر مجبوری پڑتی سی پھر تھلے یا نبی لکھنا پڑتا نبی نے تھلے نبی لکھ دیتا یاد ہے کر دیتا کیونکہ اگر یا تھلے بھی یا لکھیا پھر یا نبی بن جائے گا تو یا نبی نے چوری ہے جی سینے بجتی ہے یا کا ترجمہ کیتا ہے تو نبی کا رہن دیتا بریلی دی احمد رضا نے آتی عقل دے دیا کہ نہیں سی ہوتا کہ کیتا کیوں یہ آتا ہے تو چوری کیوں کیتی ہے نبی نہ ان کا مستحق یا نہ رسول کا مستحق نبی ہوتا ہی ہوئے جڑا رہے فرض تے سبحان باقی کی کیتا اے نبی یہ یاد ترجمہ کیتا ہے نبی کا نہیں کیتا اور احمد رضا نے کی یا ایھا النبی اے غیب دیا خبراں دین والیا محبوبا اے غیب کی خبریں دینے والے محبوب پتہ لگ گیا نا اما لوکا خبر نہ کوئی خاصا رمضان پانا ہائے ہائے قرآن پاک کے حروف مقطعات کی تفسیر ہے کہ انہاں دا ترجمہ ہے مگر خدا جانتا یا مصطفیٰ دنیا کا کوئی مولوی نہ ترجمہ الف لام میم ہا میم طٰ یاسین الف لام را کاف یا عین صاد یہ حروف مقطعات ہیں انہاں دا ترجمہ تو ضرور ہے یہ مانا نہ ہوتا ہے کہ اللہ یار وال بھیجدا ہے یار نہ ہوتا کہ اللہ
بھیجتا ایسی بات بھیجنے کا مقصد ہی کوئی نہیں جب مانا یار کو پتہ ہی کوئی نہیں معلوم ہو گیا بھیجنے والا بھی جانتا ہے جنہیں والا آیا وہ بھی جانتا اللہ رب تعالی ارشاد کا بریلی کو سے پوچھے تھی جی نبی پاک کی وکالت کر رہے یہ حضور کے کیس لڑتے ہو یہ حضور کے دشمنوں کو جواب دیتے ہو انہوں نے مانا کی حضرت نے فرمایا بھائی مانا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے مانا میں نہیں دستا ہاں جدو عشق رسول دے سمندر میں میں موتا آیا نا تو جڑے موتی میرے ہاتھ آئے میں وہ دسا آلہ لکی تو سمجھ آیا فرماندے نے کاف کے سو کاف کے سو آتہل یا ابرو آنکھیں ایسا قرآن پاک کے 18ویں پارے کی آیت ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ یہ سمجھ نہیں ہے کی شاید احمد رضا ہوتے جب پیر دو کے پیتا فرمایا پچھو نہ میں جب مدینہ کرنی والے دا اللہ اے امام احمد رضا کریت السلام فرماندے نے شمع دل شمع دل مشکات تل سینہ زجاجہ نور کا شمع دل مشکات تل سینہ زجاجہ نور کا یہ آیت سامنے پارے دیئے سورہ نور دی آیت ہے فرماندے نے آقا
شمع دل مشکات تل سینہ زجاجہ نور کا سچی کر دے کہ تیری صورت تیری صورت کے لیے آیا سورہ نور مشکات تل سینہ زجاجہ نور کا آقا تیری صورت تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا آقا تیری صورت کے لیے آیا ہے مدینے والے آپ کی تو شان یہ ہے کہ جو بھی آتا اللہ ہے لیے جاتا ہے توڑا نور کا یا رسول اللہ جو آپ کی بارگاہ میں آتا ہے نا وہ نور کی بوری بھر کے نور کا توڑا یہ دونوں مصروں میں اعلیٰ وزن لفظ توڑا استعمال کیا کمال دیکھیے پہلے مصرے میں جو توڑا ہے نا اس کا معنی ہے بوری اور دوسرے مصرے میں جو توڑا ہے اس کا معنی ہے کمی یا رسول اللہ جو بھی آتا ہے لیے جاتا ہے توڑا نور کا کہ نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور بن جاؤ نا کوئی پتہ نہیں زندگی کس موڑ سے مل جاؤں قبر میں جاؤں گی فرشتے آنا جب فرشتے اٹھان کے تنہائی مدینے والا آ جائے گا اور نکلے کوئی نہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ جماعت حکیم الامت سنیا میں حکیم حضرت علامہ مفتی احمد یار خان گجراتی میں اشرفی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جب میں قبر چھوڑا نا کہ مدینے والا آقا میری قبر جان گے ہائے ہائے میں انہوں نے ایک کرن رکھی تڑپ جاؤ گے میرے کو سے بس سرکار کی محبت کا سودا حکیم الامت کہہ دے میں جو قبر میں اپنی ان کو پاؤں پکڑ کے دامن مچل ہی جاؤں جو قبر میں اپنی ان کو پاؤں پکڑ کے دامن مچل ہی جاؤں کیوں جو دل میں رہ کے چھپے کے مجھ سے وہ آج جلوہ دکھا رہے ہیں جو دل میں رہ کے چھپے کے مجھ سے وہ آج جلوہ دکھا رہے ہیں جب بولو جو دل میں رہ کے چھپے
بڑے بڑے وزیر تے بدماش تے خان تے راجے مہاراجے نے نا انہاں کے اپنے پالتو کتے رکھے ہوئے ہیں. کیا بات کیا بات. کسی کی عزت لٹنی ہوئے تو انہیں کتیاں کو اٹھا دے. کسی ڈاکہ مروانا ہوئے تو انہوں کو مروا دے. چوریاں کرانے ہوتے انہوں کو. اور پھر اگر وہ پکڑے جان پھر انہیں پیچھا کر دے کہ فون کر دے بندہ ساڈا خیال رکھے. یہ پہلا میں تھوڑے ایمان کے دروازے دستک دے کے کہنا کہ تکے تکے خان تے راجے تے مہاراجے یہ اپنے نوکروں کا پہلا دیتے ہیں. مدینے والا جڑا پتھر مارنے والا دعا ہے رسول سب کچھ روحی محبت ہے. میرا دین بھی تو ہی. ایک بار سعودیہ حکومت نے پروگرام بنایا کہ مدینہ پاک میں کبوتر بہت ہے. جدھر جاؤ کبوتر ہی کبوتر. اور ایک کبوتر کی کثرت اس وجہ سے ہے کہ لوگ دانے بہت پاتے. ہر ملک کے لوگ آتے ہیں کبوتر نے چوکا پاتے. میں جدو بھی جانا کئی سنگی کوئی میرے 100 دینا کوئی 1000 دینا کوئی 500 دینا جس ساری طرف تو چوک پانی ہے. میں پھر سبھی گول مصاحب کو کہنا کہ جاؤ دانے لے آؤ تو حضور دے کبوتر چوک پانی. حکومت نے آخیا لوگ چوکا پاتے نہیں اس واسطے کبوتر اتنے زیادہ نہیں. فیصلہ یہ کیتا حکومت نے پروگرام یہ بنایا کہ چوک پان سے پابندی لا دی. دکانداروں منع کر دو کوئی دکاندار دانے نہ رکھے بیچن واسطے. کوئی آدمی اتنے آ کے کبوتر واسطے چوگ نہ بیچے. جب دانے نہیں ہو گے 2-4 دن بھوکے رہن گے تو پیٹ بھرن واسطے جنگل اڑ جان گے پھر ادھر ہی رہن گے پھر ادھر مدینے کا منہ نہیں کرنا. حکومت نے پروگرام بنا دیتا پابندی لگ گئی کوئی چوگ بیچ نہیں سکتا. ایک دن گزریا 2 دن گزرے 4 دن گزرے 10 دن گزر گئے وقت گزرتا جا رہے. قسم پیدا کرنے والے بھی ایک کبوتر بھی مدینہ چھوڑ کے بات نہیں ہے. جتنے کبوتر سن نہ حضور کے سجے کبے روزے دے تو واپس اپنے سینے چھاپ دے. بس تیرے نبیلے دروں دیوار نلکے کے نارے چمٹ کے دنیا حیران ہو گئی. بھوکے نے کئی دنوں کے بھوکے جنہوں نے چوک نہیں ملی انہوں نے اڑ جانا چاہیے جانے کی تلاش میں. انہیں کبوتر دس دیتا اسی آپ کبوتر نہیں ہاں اسی نبی دے آج کبوتر ہاں اسی پیار دے دیا پر سبحان اللہ.